اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر عرض کی، اے تمام جہانوں کے رب، آپ نے انسان کو بنا کر زمین پر کیوں اتارا ہے؟ یہ زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے زمین پر خون ریزی عام کریں گے۔ ہم انسانوں سے کئی گنا بہتر آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا جواب میں فرمایا کہ اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو انسانوں سے کئی گنا عمدہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم اپنے کوئی بھی 2 فرشتے لاؤ، میں ان کو زمین پر بھیجتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح زمین پر جا کر عمدہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو بھیج دیا۔ اللہ پاک نے ان 2 فرشتوں کو انسانی صفات دے کر زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے زہرا ستارے کو ایک حسین و جمیل لڑکی بنا کر ان کے پاس اتار دیا۔ جب وہ عورت کی شکل میں ان کے پاس آئی تو وہ اس کے عاشق ہو گئے۔ پھر ان دونوں فرشتوں نے زہرا سے بدکاری کرنا چاہی تو اس لڑکی نے کہا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ عبادت کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم سے وہی کرنے کو راضی ہو جاؤں گی جو تمہاری مرضی ہوگی۔ ان فرشتوں نے کہا، ہم شرک تو بالکل نہیں کریں گے۔ فرشتوں کے منہ سے یہ بات سن کر وہ لڑکی ان دونوں کو وہاں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر چند دن کے بعد وہ لڑکی ایک ننھے سے بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ جب وہ ان کے پاس آئی تو لڑکی نے ان 2 فرشتوں کو کہا، تم اس بچے کو جان سے مار دو، جو تم کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، اتنا بڑا گناہ ہم ہرگز کرنے کو راضی نہیں ہوں گے۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ لڑکی ان کے پاس شراب لے کے آئی۔ انہوں نے پھر اس لڑکی سے اس کا نفس مانگا تو اس لڑکی نے ان 2 فرشتوں سے کہا کہ تم شراب نوشی کرو، میں اپنا نفس تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ دونوں فرشتے شراب پینے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ شراب پی لی۔ یہ دونوں نشے سے چور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی سے زنا بھی کیا۔ نشے میں انہوں نے اس بچے کو بھی جان سے مار ڈالا۔ جب ان کا نشہ اترا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں جن باتوں کا تم کو کہا تھا تم نے وہ پوری کر دی۔ میں نے تم کو بچے کو قتل کرنے کا کہا تھا، تم نے بچے کا قتل کر دیا۔ اس سزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم کو دنیا یا آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو دنیا کا عذاب دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہاروت ماروت ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے اپنے کیے ہوئے گناہ پر رو رہے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی روتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دنیا یا پھر آخرت کے عذاب کو چن لو، تم دنیا کا عذاب کو اپنا لو یا پھر اللہ تعالیٰ پر آخرت کے عذاب پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی سزا عطا کرے۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کے عذاب رکھتے ہو یا پھر آخرت کے عذاب کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا، آخرت میں خدا کی رضا پر راضی ہو گئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہم کو معاف کرے یا پھر ہمیں عذاب عطا کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دونوں فرشتے بابل فارس میں زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر روز نئے سے نئے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جب یہ فرشتے وہاں لٹکے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف نظر مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی مغفرت فرما۔ ان کو دیکھتے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس عذاب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ فرشتے اولاد آدم کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہاروت و ماروت کا نشہ اترا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خود ہی آسمانوں کی طرف جانے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف نہ چڑھا گیا
اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہت ہی رو رہے تھے۔ ان کا گلا پھنس گیا۔ ہاروت ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام ہی بارگاہ الہی میں ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم نے آسمانوں میں آپ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان کے کہنے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو ہاروت اور ماروت کو دنیا اور آخرت کے عذاب کا اختیار سونپ دیا۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، فساد کرنے والوں کو زمین پر پیدا کر رہا ہے، یہ الفاظ کہنے کے بعد فرشتے اپنی غلطی پر 4000 سال تک طواف کرتے رہے۔